یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یہ مشکلیں آپ کے بار آتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں اور یہ کریں. خب یقیناً خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دعا کرو میں مستجاب کروں گا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں 8ویں امام کے حرم کے اندر جو ہے وہ دفن ہے, جہاں خدا کرے کہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب ہو. جو جا چکے ہیں جس سین کے اندر جو پانی ملتا ہے ایک سبیل ہے, اسی کی ایک طرف پلر ہے. اگر آپ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے, وہاں بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنا پتہ تھا, جو ان کی وصیت تھی, کہ مجھے جب دفنایا جائے تو کئی فٹ نیچے دفنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کئی سال بعد جب حرم کی تعمیر ہوگی تو ان کی قبر پر آ کر پلر رک جائے گا. یعنی یہ ان کو پتا تھا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ جو کھٹکھٹانے والے سائل آتے ہیں وہ صرف میرا دروازہ کھٹکھٹائیں, ان کی حاجتیں ویسی پوری ہو جائیں گی. لیکن کہتا ہے کیونکہ میں جوار امام رضا میں رہتا ہوں, میں نہیں چاہتا ایسا کام کروں. لوگ ضروری ہے کہ حرم جایا کرے, میرے پاس نہیں آیا کرے. یعنی انہیں امام نے اس مقام عطا کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا, شاگرد کہتا ہے کہ میں استاد کی خدمت میں کیا دیکھا, استاد گریہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ پروردگار نے میرے مقام کو بڑھا دیا ہے. تو کہا اس میں تو گریہ کرنے کی ضرورت نہیں, تو خوش ہونا چاہیے. کہا نہیں, میں گریہ اس پہ کر رہا ہوں کہ جو میرا پہلے کا مقام تھا اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو میں دعا کرتا تھا, اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن اب جو میرا مقام آیا ہے تو اب مجھے نظر آیا ہے کہ وہ جو مشکل تھی اس کے اوپر وہ اللہ کا فضل تھا. یہ جو مشکل تھی یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فضل تھا, اللہ کی طرف سے رحمت تھی, اور میں دعا کر کے اس کے اوپر سے رحمت ہٹا دیتا تھا. عزیزان محترم, یہ جو مشکلات ہیں زندگی میں, یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا کی نگاہ ہے ہماری طرف. وہ لوگ خدا چھوڑ دے, خدا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. خدا نے چھوڑا نہیں ہوا لوگوں کو ان کے حال پر. کہ انسان کو توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی, یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی سے. یا مطلب آپ غیر مسلم کو دیکھ لیں کہ بھئی بڑی دنیاوی چیزیں, ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہی ساری چیزیں جو اس کی دنیا ہے, اسی کی محبت ہے جو ہماری رگوں میں گھسی ہوئی ہے. اور اسے ہے لباس, چیزیں, دل تو ہے نا ہمارا, دل تو چاہتا ہے, ویسے ہی کھانے ہم کھاتے ہیں, وہی ساری چیزیں, برگر پیزا. نہ کہ خدا نخواستہ بولے گا کہ بھائی مولانا صاحب برگر پیزا کے خلاف ہیں, ہم بھی کھا لیتے نہیں, لیکن ہمارا دل اسی دنیا کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے. بھئی کیا کیا بلڈنگیں ہیں, کیا عمارتیں ہیں. خوب آپ خود بنا لیتے بلڈنگیں عمارتیں, تو آپ نے خود نہیں بنائی, لیکن دل ادھر ہے. اور یہ جو دل ادھر ہے یہی پھنسا کے رکھے گا تا قیامت, نہیں جانے دے گا. اور یہی دل تھا کوفہ والوں کے پاس, جنہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا. یہ دل تھا. وہ تلواریں بھیج دی لوگوں نے سونے کے بدلے میں, اور حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. اور یہی دنیا تھی نا بھائی. گھر کا خوف تھا, بھائی گھر لے لے گا, مار دیے جائیں گے, خوف تھا. جبکہ کچھ نہیں تھا, صرف پروپیگنڈا تھا. اگر بابصیرت ہوتے تو پروپیگنڈے کو کاٹ دیتے. اگر بابصیرت ہوتے, خوب نہیں تھے بابصیرت. اسی لیے کہتے ہیں کہ عزیزان محترم, جم ہو کر خوش نہ ہوں ہم کہ ہم اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں. اگر بابصیرت نہ ہوئے تو آج جو پروپیگنڈے ہمارے قوم کے اندر چل رہے ہیں وہ کم ہے کیا؟ آج صبح سے شام ہم لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے, کٹوایا جا رہا ہے, مروایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم خود ہیں, ہم خود ذمہ دار ہیں. وہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی, کچھ ہو گیا جیسا بھی ہے. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اسی ویڈیو کو لے کے پوری دنیا میں گھماتے رہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں, بابصیرت نہیں ہے. یہاں کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک, اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں 6 محرم سے 7 محرم سے لے کے اب تک. یعنی ہم خود مذاق بنا رہے ہیں اپنی تشیعوں کا.
ہم خود ایک دوسرے سے مذاق بنا رہے ہیں. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں, کوفہ کے حالات کو پڑھیں. کچھ نہیں سمجھ میں آتا کم از کم مختار نامہ ہی دیکھ لیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ کیوں اپنے وقت کے امام کو چھوڑ رہے تھے. آج یہی دنیا کہیں نہ کہیں گھسی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہے, نہیں نکل رہی ہے.